الحمد لله نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى ومن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته إلى الدنيا أو امرأة فہجرتہ الی ما ہاجر الیہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جس پر ہماری بات بھی چل رہی ہے کافی دنوں سے، کہ مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہے، کہ دانہ خاک میں مل کر گل گلزار بنتا ہے۔ انسان جب اپنے آپ کو، اپنی ذات کو مٹاتا ہے، تب اللہ اس کو نکھارتے ہیں، تب اللہ لوگوں کے دل میں بھی اس کی محبت کو بٹھا دیتے ہیں۔ اور جو انسان خود یہ چاہتا ہے کہ میرا نام پھیل جائے، میں مشہور ہو جاؤں، چنانچہ اللہ کو تو یہ عادت پسند نہیں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہ عادت اپنی زندگی میں ہرگز پسند نہیں تھی۔ چنانچہ آپ نے فرمایا کہ جب ہجرت اسلام میں فرض قرار دی گئی، مکہ سے ہجرت کرنا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ اجازت طلب کرتے جاتے اور ہجرت کرتے چلے جاتے ہیں، تب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات عرض فرمائی کہ جس کسی نے ہجرت کی اللہ اور اس کے رسول کے لیے، تو اس کی ہجرت تو خالص ہو گئی اللہ اور اس کے رسول کے لیے، یعنی اس کو تو گویا پورا اجر ثواب مل گیا، کیونکہ انہوں نے صرف اللہ اور اس کے نبی کی رضا کی خاطر ہجرت کی۔ بعض ایسے بھی لوگ تھے جنہوں نے یہ سوچا کہ ٹھیک ہے، ہم تو مدینہ ہجرت کر کے جا رہے ہیں اور مدینہ میں تو میرا پہلے سے بڑا کاروبار ہے، مجھے تو ویسے بھی وہاں جانا تھا، یا مدینہ میں فلانی عورت ہے، اس سے تو مجھے نکاح ہی کرنے جانا ہی تھا، تو چلو اچھا ہی ہو گیا ہجرت کے بہانے۔ تو جیسے آج کل بھی بہت سے لوگ غیر ملکوں میں چلے جاتے ہیں کاروبار کی نیت سے، کوئی نوکری چاکری کے چکر میں، اب نیت کیا کرتے ہیں؟ وہی کرتے ہیں، دین کی نیت نہیں کرتے، چنانچہ ان کا سفر جو ہے وہ دنیاوی ہو گیا اور کوئی اجر ثواب اس میں نہیں حاصل ہو۔ لیکن علماء فرماتے ہیں اگر وہ یہ نیت کر لیں نا کم سے کم کہ میں چلو وہاں جاؤں گا، اور اپنے نوکری کی وجہ سے ہی بھلے جا رہا ہے اور اپنے جو ہے کاروبار کی نیت سے یا کسی اور کام سے بھی جا رہے، لیکن اس نے نیت کر لی کہ میں انشاءاللہ دین بھی وہاں پھیلاؤں گا، دین کی محنت بھی کروں گا، تو اب اس کا یہ دنیاوی سفر بھی دینی سفر بن جائے گا اور اس کو ہر قدم پہ نیکیاں ملیں گی۔ اور یہی معاملہ اگر الٹ ہو جائے کہ حج پہ بھی جا رہا ہے اور عمرہ کرنے کے لیے بھی جا رہا ہے، لاکھوں خرچ کر کے جا رہا ہے، لیکن ماشاءاللہ حاجی صاحب کی نیت کیا ہے کہ جی وہاں سے گولڈ خریدیں گے 24 کیرٹ کا، وہاں جو خالص گولڈ ملتا ہے وہ تو پاکستان میں بھی نہیں ملتا، وہ تو پوری دنیا میں کہیں سے نہیں ملے گا، جو وہاں سے ایک نمبر مال ملے گا نا جی، وہاں سے وہ فلانے میں کپڑا لے کر آؤں گا، وہ میں نے بڑی تعریفیں سنی ہے، فلانی کھجوروں کی بڑی تعریف، آب زمزم کی تو بات ہی کچھ نہیں ہے، بھر بھر کے لاؤں گا، یہی نیت ہو گئی نا پھر تو، نیت کوئی حج اور عمرے کی تو وہ تو بس ایسے ہی دوسرے نمبر میں نیت ہو گئی نا، ٹیمپرری نیت جس کو کہتے ہیں، تو یہ مسئلہ ہے۔ اب نیت کیا ہو گئی؟ خراب۔ یہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نا قرآن کے بعد سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب بخاری شریف، اس کی پہلی حدیث جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھے، انٹینشن، انسان کی سوچ اور نیت۔ بعض دفعہ انسان ظاہر غربت کا مارا ہوتا ہے، اس کے پاس خرچ کرنے کے لیے کچھ نہیں ہوتا، لیکن یہ نیت اسے امیر ترین اور بلینئر لوگوں سے آگے لے جاتی ہے، اگر یہ نیت وہ صحیح معنی میں استعمال کر لینا۔ اسی لیے کہتے ہیں نا، وہ صحابی نے تو گزرتے ہوئے صرف نیت کری تھی کہ کاش یہ جو انبار لگے ہیں تو یہ سونے چاندی کے ہوتے ہیں، تو اور میرے ملکیت ہوتی، آنرشپ، تو میں تقسیم کر دیتا، بانٹ دیتا تھا۔ تو فرما دیا گیا کہ تم نے تو نیت کری تھی، تمہیں تو اس کا اجر مل چکا، آپ کو اس کا اجر ثواب حاصل ہو چکا، ہو گیا۔ اب یہ نیت پر بات ہے ساری۔ کوئی بھی عمل ہمارا اگر غلط نیت کے ساتھ ہے، چاہے کتنا ہی بڑا ہے، دکھاوا کر دیا، چھپنے سے زیادہ چھپنے پر جو ہے نا ہم نے فوکس کیا، مشہوری پر، گمنامی کو چھوڑ کر ہم نے نام ہو جانے پر جو ہے نا زیادہ زور دیا، بس یہاں سے نیت جو ہے نا خراب۔ اللہ تعالی ہمیں اپنی نیتیں درست کر کے سارے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک، برحمتک یا ارحم الراحمین۔